تو آج جو میں نے آیت طیبہ 119ویں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نقطہ بتا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، کفر سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، دنیا آخرت کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر کیونکہ سچا بندہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے بندہ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سچوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحبت رنگ لاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پہ بھی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی سچا ہو جاتا ہے۔ تو براہ راست اپنے آپ کو سچا بنانا بڑا مشکل ہے جب تک کہ سچوں کا ماحول آپ کو میسر نہ آ جائے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بنیادی بات بیان کر دی ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم سچے ہو جاؤ گے، اور سچے ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حدیث کریمہ میں اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچوں میں لکھ لیتا ہے، اور سچ کے ارادے پہ ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جھوٹ گناہ ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کی بندگی پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سچ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا۔ اس سے پہلے رکوع میں اکثر منافقین کا ذکر آیا، دیگر معاملات کا ذکر آیا، اب یہاں پر ہمیں ایک نصیحت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی خاص بات یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا زبردست گلدستہ ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول موجود ہیں۔ تو چونکہ انسان ایک ہی بات سن سن کے بور ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک ہی خوشبو سن کر سونگ کر اس میں بھی بوریت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے کلام نازل فرمایا وہ انسانی نفسیات کے مطابق نازل فرمایا، کبھی کچھ ذکر ہے تو کبھی کچھ ذکر ہے، پھر کبھی کچھ ذکر ہے، تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ قائم رہے، کیونکہ یکسانیت سے انسان عموماً جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں حکم دے دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے حوالے سے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، اور تقوی بھی اسی صورت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور سچائی کی کتنی اہمیت ہے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میرے میں کچھ عیب ہے، میں زناکاری بھی کرتا ہوں معاذ اللہ، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو یہ سارے گناہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ کسی ایک گناہ کا حکم چھوڑنے کا فرما دیں تو میں اس پہ عمل کر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ مسلمان ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کر لیا۔ پھر وہ گیا اپنے دوستوں میں، احباب میں، تو وہاں پر شراب اس کو پیش کی گئی، تو اس نے پینے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے شراب نہیں پی
تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، کیونکہ تو میں تو وعدہ کر چکا ہوں. اور اگر میں نے اقرار کر لیا ہاں میں نے پی ہے تو مجھ پہ حد لگے گی. تو یہ سوچ کے اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد پھر اس کو زنا کی پیشکش کی گئی تو اس کے بارے میں اس نے یہی سوچا، زنا سے کو بھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر چوری کا معاملہ آیا تو اس میں بھی اس نے کہا کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو مجھے پھر چوری کی حد لگے گی، اور اگر اقرار نہیں کرتا جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو بہرحال وہ اس طرح سے سارے گناہوں سے رک گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں جھوٹ نہ بولوں. تو میرے بھائیو، جھوٹ جو گناہوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی ابتدا جو ہے جھوٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جھوٹ سے اگر آپ بچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دیگر گناہوں سے بچا لے گا.